السلام علیکم دوستو، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے چینل کے لیے ٹائم نکالا۔ لو یو سو مچ آل۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی کہانی کیسی ہے؟ آج کی کہانی کا ٹائٹل ہے پاؤں کے نشان۔ میرا نام حسن ہے۔ میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں بنگلور آیا۔ مجھے تقریباً 15 دن رکنا تھا، اس لیے میں نے ایک سستا سا ہاسٹل تلاش کیا جو شہر سے کچھ دور واقع تھا۔ یہ ہاسٹل ایک سنسان جگہ پر تھا یہ ہاسٹل ایک سنسان ویران جگہ پر تھا، شہر سے باہر کی طرف تھا۔ وہاں رکنا بھی ضروری تھا۔ چاروں طرف ویرانی، عجیب سا خاموش ماحول۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہاسٹل میں میرے علاوہ کوئی اور بھی مہمان نہیں تھا۔ یہاں کم ہی لوگ ٹھہرتے ہیں، کیئر ٹیکر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ میں اتنا بتا دوں کہ بنگلور جو سٹی ہے وہ بہت پیارا ہے اور دلکش ہے۔ اتنی رنگینیاں، ہر طرف رنگینیاں، کیا ہی بات ہے، امیزنگ۔ لیکن جو ہاسٹل تھا وہ تو شہر سے باہر تھا۔ جب کام سے میں فری ہو کر جاتا تو وہاں کی جو سوسائٹی تھی وہ ذرا نارمل طبقہ تھا، تو جانا تو ضروری تھا رات گزارنے کے لیے۔ رات کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹا تھا جب اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر چل رہا ہو۔ ہلکی سی چپلوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، ٹک ٹک ٹک۔ میں نے دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ شاید وہم تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 5ویں رات، عجیب خواب۔ یہ ماحول ہر رات دہرایا جانے لگا۔ میں لیٹتا اور کچھ دیر بعد قدموں کی آوازیں آتی۔ 5ویں رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ میں اپنے بستر پہ لیٹا تھا، اچانک کمرے میں کسی نے سرگوشی کی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ۔ ایسی آواز آئی تو میں ایک دم اٹھ گیا، بستر سے اٹھا اور سوچا یہ آواز کہاں سے آئی۔ میری آنکھیں کھلی، میں نے کمرے کے کونے میں کسی کو کھڑے دیکھا۔ لمبے قد کا ایک سایہ جو بالکل ساکت تھا، میرے ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ 8ویں، 9ویں، 10ویں رات بھی یہی واقعہ ہوا۔ 10ویں رات کو کیا ہوتا ہے، اب میں خوف زدہ ہونے لگا تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے آفس کے کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ ادھر رہ لو، لیکن مجبوری تھی، میں اس ہاسٹل کا کرایہ دے چکا تھا۔ اب میں خوف زدہ ہونے لگا۔ ایک رات میں نے دروازے کے نیچے دیکھا کہ زمین پر سرنگے پاؤں کے نشان بن رہے تھے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود وہاں سے گزر رہا ہو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو کوریڈور میں سے فرش پر خون جیسے دھبے بنے ہوئے تھے۔ میں نے کیئر ٹیکر سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کون آتا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا جو یہاں زیادہ دن ٹھہرتا ہے وہ اسے نشان ضرور دیکھنے پڑتے ہیں۔ وہ کون؟ میں کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہاں پہلے جو ٹھہرتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں گئے۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں صبح ہوئی تو کام پہ چلا گیا۔ کام سے سارا دن میں بے چین رہا۔ کام بھی کچھ عجیب سا، کوئی من نہ لگے۔
چلے ٹھیک ہے، آخری رات تھی، میں نے کہا 15 دن ہو گئے 14، تو جب آخری رات آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح ہاسٹل چھوڑ دوں گا، لیکن وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بن گئی۔ رات 12 بجے مجھے پھر سے چلنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن میں اس بار میرے کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھا، اچانک سرد جھونکا میرے چہرے پر محسوس ہوا، سامنے دیوار پر ایک سائے کا عکس نظر ہوا۔ یہ سایہ میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ پھر میں نے وہی خون میں بھیگے پاؤں دیکھے جو فرش پر آہستہ آہستہ میرے بستر کی طرف آ رہے تھے۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی، اب تم نہیں بچ سکتے۔ مجھے لگا میرا دم گھٹنے لگا ہے، اور پھر میں نے دیکھا سامنے آئینے میں میرا ہی عکس تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ میری آنکھیں سیاہ ہو چکی تھی اور میرے پیچھے وہی سایہ کھڑا تھا۔ جان لیوا حملہ ہو گیا۔ اچانک کسی نے مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ میں نے مزاحمت کی، لیکن ایسا لگا جیسے میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ میں تڑپنا شروع ہو گیا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ میں چیخا، لیکن میری آواز میرے کانوں تک محدود رہ گئی۔ میری سانسیں بند ہو رہی تھی، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور پھر دروازہ زور در آواز سے کھلا اور کیئر ٹیکر بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، سایہ غائب ہو گیا، لیکن فرش پر پاؤں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ ہاسٹل کا راز۔ میں نے کیئر ٹیکر سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا، یہاں کئی سالوں پہلے ایک نوجوان رہتا تھا جسے رات کے وقت مار دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی، لیکن ہر شخص کو جو یہاں زندہ رہتا ہے، زیادہ دن رہتا ہے، وہ نشان ضرور اسے نظر آتے ہیں، اور کوئی انہیں نظر انداز کرے تو وہ مر جاتا ہے۔ میں نے تمہاری چیخیں سن لی، اس لیے تم بچ گئے، لیکن جو رات میں اکیلا رہتا ہے وہ کبھی صبح نہیں دیکھ پاتا۔ میں نے فوراً اپنا سامان اٹھایا، ہاسٹل سے نکلا، لیکن آج بھی جب میں تنہا ہوں تو وہی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ بعض اوقات میرے گھر کی زمین پر بھی سر و نشان نظر آتے ہیں۔ کیا میں واقعی بچ گیا ہوں یا وہ میرا پیچھا اب بھی کر رہی ہیں؟ اس کے بعد میں کام سے واپس آ گیا، اور آج بھی وہ میری سرگوشیاں، وہ پاؤں کے نشان، وہ چلنے کا انداز میرے کانوں میں پہنچتا ہے تو میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی آج کی، پاؤں کے نشان۔ آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کے لیے ٹائم نکالا۔ اسلام پہنچے۔ اللہ حافظ۔